اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ۔ یہ بلخ کے حکمران تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اچانک سے بادشاہت کو چھوڑ کر، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر فقیری کی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے جو والد محترم تھے حضرت ادم رحمہ اللہ، وہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کا بھی مورخین نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ادم رحمہ اللہ، حضرت ابراہیم بن ادم کے جو والد تھے، وہ ایک مرتبہ کسی نہر کے کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ نہر میں ایک سیب دیکھا، تو ان کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آیا کہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز کو کھا لیا ہے، مجھے جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو پھر یہ اس نہر کے سہارے چلتے 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 پیچھے جو سیبوں کا باغ تھا، اس باغ میں پہنچے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور بلایا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، میں نے ایسے ایسے سیب کھا لیے، میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ اس کی مالکن ایک خاتون ہے۔ تو یہ اس خاتون سے ملے، اس سے کہا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ باغ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اس میں آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حق میرا ہے، اور آدھا حق جو ہے بادشاہ بلخ کا ہے، بلخ کا جو حکمران ہے اس کا حصہ ہے۔ تو میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، بادشاہ کا حصہ تو وہی معاف کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو حضرت ادم رحمہ اللہ تھے، یہ بخارا سے چلتے چلتے کئی دن کی پیدل مسافت کرنے کے بعد یہ بلخ میں پہنچے۔ بلخ افغانستان کا علاقہ تھا۔ وہاں پہنچ کر بلخ کے جو حکمران تھا اس سے ملے، اس بادشاہ کو اپنا سارا واقعہ بتایا کہ بادشاہ سلامت ایسے ایسے نہر میں جا رہا تھا، نہر کے کنارے میں نے ایک سیب دیکھا، سیب کھا لیا، آدھا حصہ میں معاف کرایا ہوں، باقی آدھا آپ نے معاف کرنا ہے، وہ مجھے معاف فرما دی۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن معافی کی ترتیب کیا ہوگی وہ میں کل بتاؤں گا، لہٰذا آپ یہیں رک جائیں۔ تو یہ رک گئے۔ اور بادشاہ جو تھا بلخ کا، اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ تقوی والی تھی، بہت زیادہ نیک تھی، اور وہ اپنے لیے بہت نیک لڑکے کا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس بہت سے رشتے آتے تھے، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آتے تھے، دیگر سلطنتوں کے شہزادوں کے، بادشاہوں کی اولادوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ بادشاہ رشتہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو ایک نیک آدمی چاہیے تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ بیٹی، اس طرح سے ایک ادم نام کا لڑکا آیا ہے، یہ بخارا سے بلخ تک پہنچا ہے، کئی دن کی پیدل مسافت طے کرنے کے بعد صرف آدھا سیب معاف کروانے کے لیے۔ تو میرا خیال نہیں کہ اس سے زیادہ نیک اور اس سے زیادہ متقی لڑکا ہمیں مل سکتا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹی نے اقرار میں جواب دیا۔ تو جو بادشاہ تھا وہ حضرت ادم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ انہوں نے بہت زیادہ منتیں کی، کوششیں کی انکار کرنے کی کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے، میں اس نکاح سے، اس شادی سے میں بچ جاؤں، لیکن بادشاہ نے کہا کہ پھر میں آپ کو سیب معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اب میری بیٹی سے نکاح بھی کریں اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کریں، پھر جا کے میں آپ کو معاف کروں گا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب یہ اپنی بیوی کے قریب پہنچے، پھر اس کے بعد جب یہ بیوی سے الگ ہوئے تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور وہیں ان کا کلیجہ پھٹا اور یہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اسی اثنا میں اور اسی صورتحال میں حضرت ادم رحمہ اللہ کا انتقال پرملال ہو گیا اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی، جو ان کی بیوی تھی حضرت ادم کی، ان کو حمل ہوا، اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو دنیا آج حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور چونکہ ان کے نانا بادشاہ تھے بلخ کے اور ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کو اپنا بنا لیا، متبنہ اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کی پرورش کی۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم کے نانا جان کا انتقال ہوا تو پھر بلخ کی حکومت کے اوپر، بلخ کی سلطنت کے اوپر حضرت ابراہیم بن ادم حکمران مقرر ہوئے۔ بڑے نیک سیرت، بڑے بہترین حکمران تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی بڑا ان کو رجوع ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی زندگی کا یکدم سے نظام بدلا، اور ایک دم سے انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کی زندگی کو اختیار کیا۔ اس کے پیچھے 1-2 واقعات کار فرما تھے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی وجاہت والا
بڑی روب داب والا دبدبے والا انسان ان کے محل میں داخل ہوا. اس کی وجاہت اتنی تھی کہ کوئی دربان ان سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تو وہ نوجوان چلتے 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 حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت ابراہیم بن ادم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو اس مسافر نے کہا کہ میں مسافر ہوں, کسی سرائے کی مسافر خانے کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کو جواب دیا کہ بھائی یہ بادشاہ کا گھر ہے, کوئی مسافر خانہ نہیں ہے. تو اس مسافر اجنبی نے کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت, یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے اس مسند پہ کون بیٹھا تھا؟ انہوں نے نام بتایا. پھر اس نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے نام بتایا. پھر اس طرح کرتے کرتے ان سے پہلے ان سے پہلے ان سے پہلے کون تھا؟ تو یہ بتاتے گئے. پھر اس اجنبی مسافر نے کہا کہ حضرت جب یہاں آ کر اتنے بادشاہ چلے گئے تو یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں کسی کو بھی قرار نہیں ہوا, کوئی بھی یہاں مستقل طور پر نہیں ٹھہر سکا, تو پھر یہ مسافر خانہ ہی ہوا. اس کو اب محل تو نہ کہیں, کوئی ذاتی جاگیر تو نہ کہیں, اس کو تو چھوڑ کے چلے جانا ہے سب نے. یہ بات کہہ کر وہ اجنبی مسافر چلا گیا. اس کی اس بات سے حضرت ابراہیم بن ادم کے دل کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو پہلے رجوع کرتے تھے, پہلے بھی کرتے تھے, اس کو مزید بڑھا کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلے گئے. پھر ایک دن یہ نرم و ملائم بستروں کے اندر آرام فرما تھے کہ ان کو اپنے گھر کے بالا خانے کے اوپر, چھت کے اوپر کسی کی چلنے کی آواز آئی. تو انہوں نے بادشاہی روب اور دبدبے کے ساتھ پوچھا کہ کون ہو چھت کے اوپر؟ تو اوپر والے نے جواب دیا کہ میں تمہارے اپنوں میں سے ہوں, میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ کبھی کسی نے اونٹ بھی چھت کے اوپر تلاش کیا ہے؟ تمہیں چھت کے اوپر اونٹ مل جائے گا. اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم جس طرح مجھے چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملے گا نا, اسی طرح نرم و ملائم بستروں میں سو کر اللہ بھی نہیں ملا کرتے. جن کو اللہ چاہیے ہوتے ہیں وہ مشقتیں برداشت کیا کرتے ہیں, وہ پھر جنگلات کا سفر طے کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کی یاد میں مارے مارے پھرا کرتے ہیں, یوں آسائشوں کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ اس زیب و زینت کی زندگیوں کے اندر ان کو خدا نہیں ملا کرتا. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابراہیم بن ادم کے دل کے اوپر مزید گہری چوٹ آئی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کو, اپنی حکومت کو, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اپنا بیٹا تھا, اس کو چھوڑ کر ہر چیز کو خیر بات کہہ کر یہ بلخ سے روانہ ہو گئے. پھر انہوں نے رہبانیت کو منتخب نہیں کیا تھا, بلکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے, جو بڑے بڑے محدثین تھے, جو بڑے بڑے مفسرین تھے, جو بڑے فقہا تھے, یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور ایک ایک محدث کے پاس, ایک ایک فقیہ کے پاس, ایک ایک مفسر کے پاس جا کر انہوں نے قرآن کے علوم سیکھے, حضور کی احادیث سیکھی اور دیگر معارف اور فنون میں انہوں نے بہترین مہارت حاصل کی اور بہت کچھ انہوں نے سیکھا. اور اس کے بعد انہوں نے گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دی. دریائے دجلہ کے کنارے اکثر بیٹھا کرتے تھے, وہیں خیمہ لگا کر. ان کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ کئی مرتبہ ان کے پاس بھی گئے اور جا کر درخواست کی کہ حضرت آپ واپس آ جائیں, واپس اپنی مسند خلافت پہ بیٹھیں اور احکامات جاری فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حکومت چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, یہ روپ کیوں بدلا؟ تو یہ جو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے ہاتھ میں سوئی لی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اپنا کپڑا یا اپنا جوتا سی رہے تھے, انہوں نے اس سوئی کو دریا کے اندر پھینکا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس سوئی کو نکال کے آؤ. وہ سب نکالنے سے عاجز اور قاصر تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا سمندر, اتنا بڑا دریا, ہم اس کے اندر سے سوئی کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمارے بساط, ہماری طاقت سے باہر کی بات ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہم نہیں نکال سکتے. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس سمندر کی, اس دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ وہ مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر دو. مورخین لکھتے ہیں کہ کئی ہزار مچھلیاں اپنے ہونٹوں کے اندر سونے کی سوئیاں لے کر باہر آئیں. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ نہیں, مجھے اپنی وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی. تو پھر ایک مچھلی باہر آئی اور اس نے اپنے ہونٹوں میں حضرت ابراہیم بن ادم کی وہی سوئی لی ہوئی تھی, اس کے ہونٹوں سے, اس کے منہ سے حضرت ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی نکالی اور اپنے وزیروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں پر حکمرانی کی بات کرتے ہو, میں یہاں بیٹھ کر ہر چیز پر اللہ نے مجھے حکومت عطا فرما دی, میں اس حکومت میں خوش ہوں اور یہ حکومت اس حکومت سے کئی گنا بڑھ کر ہے, کتنی اعلیٰ ہے تم نہیں جان سکتے ہو. تو انہوں نے اپنی ایسی زندگی گزارنا شروع کر دی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا, ان کی کرامات, ان کے واقعات بے شمار ہیں. بہرحال مختصر کرتا ہوں. ایک دن ان کا بیٹا جس کو یہ چھوڑ کر آئے تھے, اس نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں میرے ابا کدھر ہے؟ تو ماں نے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ بیٹا ایسے ایسے واقعات تھے, تمہارے والد چلے گئے اور اس وقت تمہارے والد مکہ معظمہ میں. تو ان کے بیٹے نے
پورے بلخ کے اندر اعلان کیا کہ میں اس سال حج پہ جاؤں گا اور جو جو لوگ میرے ساتھ حج پہ جانا چاہیں ان کا حج فری ہوگا، سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ تو 4000 کا قافلہ لے کر ان کا بیٹا اپنے والد سے ملنے مکہ معظمہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ کے اندر میں مختصر کرتا ہوں، جب ان کے بیٹے کی ملاقات اپنے والد حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی تو حضرت ابراہیم بن ادم اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور خوب گڑ گڑا کر روئے، کیونکہ کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے تھے۔ جب جا رہے تھے تو بیٹا چھوٹا سا تھا اور آج جب مل رہے تھے تو بیٹا نوجوان تھا، بہت زیادہ روئے۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا کہ ابراہیم تم مجھ سے محبت کے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا محبوب ہوں، تمہیں تو ہر چیز سے زیادہ محبت مجھ سے ہوا کرتی تھی، آج جب بیٹے کو دیکھا تو مجھ سے غافل ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ آپ کو اختیار ہے، یا آپ میری جان نکال لیں یا میرے بیٹے کی جان نکال لیں۔ وہی جیسے ہی باپ اور بیٹا گلے مل کر کھڑے ہوئے تھے، جب جدا ہونے لگے تو بیٹا نیچے گر گیا، جب دیکھا گیا تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ جو حضرت کے مریدین ساتھ تھے، جو متعلقین ساتھ تھے، جو محبین ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا واقعہ ہوا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے سارا واقعہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں ان کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ جس کو لینا چاہتے ہیں لے لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں بات قبول کر لی اور میرا بیٹا چلا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا تعلق مع اللہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔